کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے، صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا تیرا ذکر کرے باوضو ہو کر. جی باجی ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، ہم ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے توحید کا، تو جی آپ کیری آن. جی اصل میں ہمارے دین کا مقصد ہی توحید ہے جی، اور ہم تصوف کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ توحید کی ہی یعنی عمل میں لانا ہے. توحید کو عمل میں کس طرح سے لایا جا سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ توحید ایک فلسافیکل کانسیپٹ ہے، یعنی ایک ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا عمل سے زیادہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اصل میں صوفیہ کرام جو ہے نا، وہ اس کو عمل میں اس طرح سے لاتے ہیں کہ وہ اس کو احسان کہتے ہیں. اور احسان کا درجہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں قرآن کے الفاظ جس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کیا، ایک نفس سے. اس کے اوپر وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ تمام انسانیت یعنی ایک ہے، یعنی کہ ہم جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کو پھیلایا، کس طرح سے محبت سے، پیار سے، صلح رحمی سے، ایک دوسرے سے اپنے ہمسائے کی تکلیف کو سہ کے، اور اپنے جتنی بھی انسان مدد کر سکتا تھا، اور یعنی وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے اور وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے. یہ کبھی نہیں سوچتے تھے کہ وہ کیا یہودی ہے یا کسی اور دین کا ہے. بس تو انہوں نے توحید کو اس طرح سے عمل میں لایا. اور دوسرا ایک اور حصہ ہے تصوف میں جو لوگ صوفیہ کرام کو اس چیز کی بہت اچھی طرح سے سمجھ ہے، لیکن ہم مسلمان بن کے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شعور ہے جس کو ہم کہتے ہیں نور محمدی، جسے ہم کہتے ہیں پروفیسی، یعنی جو پروفیسی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا ہی نور تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم میں پھونکا. اللہ تعالیٰ کی روح، اپنی روح اللہ تعالیٰ نے آدم میں پھونکی. اس نفس سے پھر تمام انفوس، یعنی سارے یہ تمام سیلز، وی آر آل ڈفرنٹ سیلز، لیکن ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی اپنی روح پھونکی ہوئی ہے. ہم ایک کلی کی طرح ہیں، جیسے ایک کلی کے اندر مختلف پتیاں ہوتی ہیں، وہ بند ہوتی ہیں. زیادہ تر اگر ہم اللہ کی طرف نہیں مڑتے تو یہ کلی پوری کی پوری عمر بند ہی رہتی ہے. لیکن تصوف کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایک کلی کو، اور ایک ایک کلی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، جیسے الرحمن، الرحیم، الکریم، الغفار، الغفور، پھر القہار. یہ میں نے جو ابھی نام لیے ہیں الکریم، الرحیم، الغفور، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جمالی نام. تو یہ تمام کلیاں، لیکن یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جلالی نام بھی شامل ہیں. الجبار، القوی، الجبار یا قہار و جل جلالہ، یہ تمام نام. اگر ہم تصوف میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ شریعہ کے مطابق، ہم حدوں کے مطابق ہم یہ صلاحیتیں اپنی یعنی شخصیت کے اندر پیدا کرنی شروع ہو جائیں. پھر ہی وہ کلی جو ہے وہ اللہ کے نور سے کھلنے لگ جاتی ہے. تو تصوف جو ہے، اور یہ کلی توحید کے ہی، اور توحید میں یہ آ جاتا ہے شامل کہ ہم اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی بچہ ہمارے سامنے ہوگا، اگر وہ بھوکا ہوگا، اگر وہ گر جائے گا، چاہے وہ کسی غیر ملکی ہو یا غیر مذہبی ہو، ہمیں یہ کبھی یہ سوچ میں بھی نہیں آئے گا کہ وہ کوئی غیر ہے، وہ ہمارا بچہ ہے. تو یہ ہے تصوف، پوری انسانیت کا بچہ ہے. انسانیت. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کی لاش کو لے جا رہا تھا ان کی دفن کے لیے، تو وہ کھڑے ہو گئے. تو صحابیوں نے فرمایا کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس تو بہت ساری مثال ہیں حضور پاک کی زندگی میں کہ توحید کو انہوں نے عمل میں کس طرح سے وہ عمل میں لائے اور احسان کا درجہ پایا انہوں نے. بے شک. جی ناظرین،
ڈاکٹر صاحب آپ اتنا اچھا بول رہی ہیں, اتنا خوبصورت بول رہی ہیں اور اتنی انفارمیشن دے رہی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آپ بولتی رہیں اور ہم سنتے رہیں اور ہمارے ناظرین تک یہ خوبصورت پیغامات جو آپ دے رہی ہیں یہ پہنچتے رہیں. ناظرین ایسا ہے کہ جس چیز کے سامنے, جس پتھر کے سامنے, جس پانی کے سامنے, ہوا کے سامنے, درخت کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے, وہی چیزیں گواہی دیں گی کہ اے اللہ اس بندے نے ہمارے سامنے تیرا ذکر کیا. تو آج جو ذکر ہو رہا ہے, یہ وقت میں ہمارے ساتھ اتنی خوبصورت شخصیات موجود ہیں, اسپیشلی باجی عائشہ اور ہمارے بھائی علی صاحب کی, کہ اتنی خوبصورت شخصیات جس طرح سے ان تمام معاملات پہ روشنی ڈال رہی ہیں. میں ایک دفعہ چلتے چلتے پھر ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی. باجی ابھی ہم نے بریک پہ جانے سے بات کی تھی مزاروں پہ جانے کی, خواتین و حضرات کی, مرد بھی جاتے ہیں, بچے بھی جاتے, بچے تو خیر میں نہیں سمجھتی کہ ان کو ہم کچھ کہیں کیونکہ ان کو تو نہیں معلوم, لیکن مجھے اس چیز پہ دوبارہ آپ سے تھوڑا سا علم لینا ہے, تھوڑی سی روشنی اس چیز پر ڈالیے کہ جو ہم مزاروں پہ جاتے ہیں, قبروں کی پوجا کرتے ہیں یا قبروں سے مانگتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گی کہ یہ کس حد تک صحیح ہے, غلط ہے, یا اس چیز کو ہم کیسے ہینڈل کریں. اصل بات یہ ہے کہ ہم بڑے آرام سے کہہ رہے تھے جی یہ گناہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ غلط ہے, یہ شرک ہے, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ اس کو ہم ہینڈل کیسے کریں. ہم پرابلم تو بتا دیتے ہیں لیکن پرابلم کا سولوشن نہیں بتاتے کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, اس کا حل نکالنا ہے. تھوڑا سا پلیز میں جاننا چاہوں گی کہ کچھ ہمیں آپ مشورہ دیجیے. جی, تزکیہ نفس جو ہوتا ہے نا, تصوف کا دوسرا نام ہے, یہ تزکیہ نفس قرآن کا لفظ ہے. تزکیہ نفس میں ایک چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ ہم کسی کسی کو بھی اپنے سے برا نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے کہ ان کے اگر اعمال غلط ہیں تو احسان طریقے سے ان کو, پیار سے ان کو سمجھا سکتے ہیں. اب یہ ہے ہمارے ملکوں میں جو خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں یا اور بھی غریب ممالک ہیں جہاں مزاروں پہ جاتے ہیں لوگ, تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ بالکل آپ جانا بند کر دیں, یہ بھی گناہ ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے, تو ہم بھی ذرا حد سے بڑھ جائیں گے, کیونکہ ان لوگوں کے پاس کیا ہے, وہ یہ غریب ہیں, جاہل ہیں, ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, ان کے پاس نہ کوئی امیر لوگ ہیں جو ان کے مسئلے دور کر سکتے ہیں, نہ ان کو بچوں کی ضرورت ہے, ان کو بیمار ہیں, ان کے ہزاروں مسئلے ہیں. ہم جو ہے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں, ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں, ہم کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی جانے کے لیے ہے ہی نہیں, تو وہ بیچارے جب مقبروں میں جاتے ہیں تو ان کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے یہ ایک سہارا ہے. اور جس طرح سے میں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک برکت کا ایک سلسلہ ہے, اور وہ سلسلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برکت انہی اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں انہی کے ذریعے ابھی بھی برکات پھیل رہے ہیں اس دنیا میں. کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا آبادی کیا ہوتی ہے. آبادی کا لفظ عبادت سے ہے. کسی بزرگ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کی ہوتی ہے تو وہ پھر وہاں آبادی بڑھتی ہے. تو یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے مقبرے بھی ہوتے ہیں, یہاں ہمیں فیض لینے کے لیے جانا ہوتا ہے. ہمیں ان کے اس قبر میں جو اللہ تعالیٰ برکات بھیج رہا ہوتا ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے جانا ہوتا ہے. ایک ادب ہوتا ہے جانے کا, اور وہ ہمارا فرض ہے جن کے پاس علم ہے ہم ان لوگوں کو سکھائیں کہ جب ہم مزاروں پہ جائیں تو پہلے تو 2 رکعت نماز نفل اگر وقت ہے کسی نماز کا وہ نماز پوری طرح سے پڑھیں, پھر نفل پڑھیں, پھر فاتحہ دیں بزرگ کے لیے, اور پھر بیٹھ جائیں چین سے اور کوشش کریں کہ وہ فیض کو محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کی نور کو محسوس کریں. کیونکہ ہم اپنے روزمرہ کی دنیا میں تو بیٹھ کے نور کو محسوس کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اور نہ ہی, اور یہ اسپرچل جیوگرافی کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک ایسی
ایسی جو ہم یہ عالم غیب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کتاب تو وہ ہے جو ان لوگوں کے لیے جو عالم غیب پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہیں ہمیں پھر مستفید ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے، اللہ کے ولیوں کے قریب جا کے. جی بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آیا. ابھی 2 ماہ پہلے ہم لوگ ویکیشن پہ گئے ہوئے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ اور میرے دوست اور ان کی وائف. تو وہاں پہ ایک جگہ پہ ہم لوگوں نے بریک لی، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا. تو میرے جو دوست ہیں، میرے بزنس پارٹنر بھی ہیں فرحان، انہوں نے کیا کہ انہوں نے گاڑی روکی، کہتے ہیں نماز کا ٹائم، اور وہ نیچے اترے ہیں. تو وہاں پہ وہ تھا، سمندر تھا، بلکہ ہاں سمندر ہی میں کہوں گی کہ سمندر تھا. وہ گئے ہیں اور وہاں وہ بیٹھ کے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک پتھر پہ بیٹھ کے. اچھا میں اب گاڑی میں، ہماری ذرا گاڑی تھوڑی سی اونچی تھی، تو میں وہاں سے جب دیکھ رہی تھی تو انہوں نے جب نماز پڑھی اور جب انہوں نے سجدہ کیا تو دور سے ایسا لگا کہ وہ پانی پہ، بہتے ہوئے پانی پہ سجدہ کر رہے ہیں. اور وہ اتنا خوبصورت وہ منظر تھا کہ میری آنکھوں میں اتنا ٹھہر گیا. اور مجھے ایک جو وجہ طاری ہوتا ہے، ایک کیفیت سی جو طاری ہوتی ہے، مجھ پہ وہ طاری ہوئی، اور جس کو کہتے ہیں کہ پلک نے جھپکنا میں بھول گئی. اور ساتھ ہی میرے دل میں انتہائی افسوس ہوا کہ یہ ان کا جو سجدہ ہے یہ اس وقت بہتے پانی پہ ہو رہا ہے. یہ پتھر پہ نماز پڑھیں، یہ پتھر، یہ جتنا پانی بہ رہا ہے یہ سارا گواہی دے گا کہ اس شخص نے اپنی ویکیشن کے اوپر ایک اسپیشل گاڑی روک کر ایک جگہ نماز پڑھی ہے. اور وہ جو اس وقت کا وہ جو ایک نشہ سا تھا، وہ ایک حسین لمحہ تھا جس میں کہ میں اپنی پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی، اور ساتھ ہی مجھے رونا بھی آیا کہ کاش میں نے بھی اسی طرح کسی پتھر پہ بیٹھ کے اسی طرح بہتے پانی پہ میں سجدہ کروں. تو وہ جو رحمتیں اس وقت میں نے ان پہ اپنی کھلی آنکھوں سے اترتے دیکھی ہیں، وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. کہ جو رحمتوں کا ایک احساس ہوا ہے کہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں اس بندے پہ نازل کی کہ یہ بندہ بالکل دنیا چھوڑ کے ایک ہلا گلا، ایک موج مستی کے موڈ میں ویکیشن پہ ہے، اور یہ اس وقت بھی مجھے یاد کر رہا ہے. اور یقین کیجئے کہ اس کے بعد مجھے اتنی شرم، اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندگی ہوئی، اپنے فرض پورے نہ کرنے پہ شرمندگی ہوئی. اور اس کے بعد وہ اور بات ہے کہ اس اسٹور میں جہاں ہم نیکسٹ جو ہمارا اسٹاپ تھا، جہاں ہم رکے، پھر ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم بھی نماز پڑھیں، اس لیے کہ یہ جگہ، یہ دوسری اسٹیٹ، یہ پتھر، یہ کمرہ، یہ پانی، یہ درخت، جس درخت کے سامنے بیٹھ کے ہم نماز پڑھیں، شاید یہ بھی ہماری گواہی دے، اور یقیناً دیں گے. اس لیے کہ جہاں بھی اللہ کا نام لیا، جہاں بھی کوئی نیکی پھیل رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے 2 گواہ موجود رہتے ہیں. ہم نیکی کی نیت کرتے ہیں تو ثواب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ملنا شروع. ایک سوچ کا بھی، برائی اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک کہ ہم اس کو کر نہیں لیتے، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید یہ شخص رک جائے. تو جب اتنی چیزیں، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں ہیں ہماری چاروں طرف، صرف بات یہ ہے کہ محسوس کرنے کی بات ہے. باجی نے صحیح کہا کہ آپ وہاں جائیے، بیٹھیے اور اس روحانیت کو محسوس کریں. اس روحانیت کے لیے میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ روحانیت آپ کہیں پہ بھی محسوس کر سکتے ہیں. آپ گھر میں بھی، اپنے گھر کے کسی کمرے سے خاموشی سے، دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیے اور اللہ کا تصور کیجئے، تو یقین کریں کہ وہ آپ کو یہی لگیں گے کہ ہاں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. میں ذرا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اسلام صرف ایک مطلب 1500 سال پہلے نہیں آیا تھا، بلکہ ہمارے تصوف میں ہم جس طرح سے اسلام کو سمجھتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا، اور 1,24,000 مختلف انبیاء کرام آئے. تو جو بھی انبیاء تھے انہوں نے بھی توحید اور ایک ہی میسج دیا، اور وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا میسج تھا. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا میسج کا جو عملیہ وہ جو عمل تھا، اس میں وہی تھا کہ آپ لوگوں سے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور یہ تمام. تو جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے، لیکن دراصل تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے دین میں بھی توحید کا ذکر ہے، اور دوسرے دینوں میں بھی جب ہم ان کے گرجوں میں اگر ہم کبھی جانے کا موقع ملے تو ہمیں وہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ہمیں
ہمیں بہت عزت کرنی چاہیے. پھر اسی طرح سے ان کے دینوں کے بھی جو بزرگ ہیں اور ان کے بھی اولیاء اللہ ہیں, وہ اپنے دور میں اسلام کا ہی نام لے کے وہ توحید کی یعنی اشاعت کرتے تھے. تو ان کے مزاروں پہ بھی جانے سے آپ کو وہ روحانیت محسوس ہوگی, ضرور ہوگی. اسی لیے ہمیں احترام کرنا چاہیے تمام دینوں کا. ہاں جی, آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ میں اکثر یہاں پہ امریکہ میں چرچ میں بھی جاتی ہوں, سینیگوگ میں بھی جاتی ہوں, انٹرفیتھ پہ بھی کام کر رہی ہوں. تو یہ آپ نے صحیح کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے. صرف آپ کے پاس محسوس کرنے والا دل اور دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے. آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے. تو نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو عائشہ صاحبہ بہت بہت آپ کا شکریہ, علی بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے ناظرین کو اپنی گفتگو سے مستفید کیا. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ دوبارہ آئیں گے ہم ڈیفینیٹلی آپ سے دوبارہ ضرور ملنا چاہیں گے. باتیں بہت ساری ہیں, جاننے کو بہت کچھ ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام گواہ رہنا سے میں آپ کے لیے اجازت چاہوں گی. خوش رہیے, آباد رہیے, دعا میں یاد رکھیے. بالکل, اور ہم بھی بہت شکریہ کہنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں اتنا وقت دیا اور ہمیں کاوش آنے کا ہمیں موقع دیا, بہت اچھا لگا, بہت شکریہ. اے وقت گواہ رہنا کہ آج ہم نے مل جل کر زندگی کے ان حقائق کو کھوجنے کی کاوش کی ہے کہ جن کی تمنا ہر ذی روح کو بے تاب رکھتی ہے. گواہ رہنا.